غلط راستے پر چلتے ہیں لیکن وہاں سے وہ راستہ چھوڑ کر اور صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں۔ میری مراد حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا آفاق رضا صاحب قبلہ ہے۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ مائک پر بلانا چاہتا ہوں کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ابھی عنقریب حضرت جیلانی سرکار جیلانی میاں تشریف لانے والے ہیں، اب ان کی باتیں سماعت کریں گے۔ ان سے پہلے حضرت علامہ مولانا فخر الدین حشمتی صاحب کا بیان ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی بتائی جائے جو دل پر اثر کرے، انداز بیاں یوں تو بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے قوم مسلم کو تو وہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن آج ہم بہت دور جا رہے ہیں آقا کی باتوں سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سے، آپ کے فرمانوں پر فرمان سے ہم بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ مسلمانوں، آج ہمیں انتہائی ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرمان پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں جو کامیابی کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ آج جو ہماری خستہ حالی ہے، آج ہماری جو صورت حال بنی ہوئی ہے، ہر طرف خوف و ہراس کا جو عالم ہے، آج جو ہمارے معاملات دکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، ہر طرف رسوائی جو نظر آ رہی ہیں، جانتے ہو صرف ایک وجہ ہے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے برعکس اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا زمانہ دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے ادوار کو دیکھیں، ان کے طور طریقے کو دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت صرف اسی بات کی فکر تھی کہ آقا کوئی بات کہہ دیتے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں، ہے نا۔ حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیان کفار قریش کے سامنے دیا گیا تھا، عروہ بن مسعود نے دیا تھا، جانتے ہو اس میں سے ایک بات یہ تھی، اس نے کہا تھا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے سلطانوں کو دیکھا ہے، میں نے کسرا کو بھی دیکھا ہے، میں نے قیصر کو بھی دیکھا ہے، نجاشی بادشاہ کو بھی دیکھا ہے،
لیکن جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں نے دیکھا وہ بات کسی اور میں نہیں ہے. جانتے اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی وَإِذَا أَمْرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. آقا حکم دیتے ہیں اور صحابہ فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات کہاں کہ یہ بات میں نے کسی بادشاہ کے قوم کے اندر نہیں دیکھی, کسی بادشاہ کی سلطنت میں یہ بات میں نے نہیں دیکھی. آقا حکم دیتے ہیں, اللہ کے رسول فرمائیں اور ابھی بات مکمل ہوئی تھی اور فوراً اس کی تعمیل ہو جاتی ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کیا کر رہے ہیں؟ ہم بہت دور ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہیں, جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے کہ کوئی کسی سے کوئی چیز مانگے نہ, کوئی سوال نہ کرے. سوال کرنا اچھی بات نہیں, کسی سے مانگنا, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. جانتے ہو پھر ہوا یوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور آپ کے اونٹ کی لگام نیچے گر گئی. اب اونٹ کی لگام نیچے گر گئی, کچھ لوگ نیچے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے کہتے کہ یہ لگام اٹھا کر مجھے دے دو, لیکن آقا نے فرمایا تھا کہ کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں, کسی سے کوئی چیز طلب مت کرنا. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور پھر نیچے اترے اور پھر لگام کو اپنے ہاتھ میں اٹھ کر لے لی اور پھر اونٹ کے اوپر سوار ہو کر جانے لگے. اب ذرا غور کریں کہ اگر کسی کو بول دیتے کہ وہ لگام اٹھا کر دے دو تو علماء بیٹھے ہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا, کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن تعمیل حکم کی یہ تھی, آقا نے کہا تھا کسی سے نہیں مانگنا ہے تو نہیں مانگے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری تھی, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تھی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لا رہے تھے. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں سے خطبہ دے رہے تھے اور وہیں سے آواز لگائی. جو مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. جیسے ہی اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے نہیں تھے. مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے جن کی وجہ سے شور ہو رہا تھا اور مجمع ان کی طرف دیکھنے لگ گیا تھا, اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. لیکن حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر تھے, وہیں پر بیٹھ گئے اور گھٹنے کے بل گھسیٹ کر پھر مسجد میں آئے. برادران ملت اسلامیہ, اطاعت اور فرما برداری کا یہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں کسی نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے صحابی رسول, آپ چاہتے تو مسجد میں آ کر بھی بیٹھ سکتے تھے, یہ خطاب آپ سے نہیں تھا, یہ خطاب تو جو مسجد میں کھڑے تھے ان سے تھا, اور آپ باہر بیٹھ کر گھٹنے کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں کیوں آئے؟ جواب غور سے سننا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانوں ذرا سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فرمان رسول سے کتنے دور ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ سنو, اگر میں اس وقت نہیں بیٹھتا اور میری روح قبض ہو جاتی, میری جان نکل جاتی, تو اللہ اکبر کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ میرے محبوب نے بیٹھنے کے لیے کہا تھا, تو بیٹھا نہیں, تو کیا وجہ ہے بیٹھا نہیں؟ تو اس وقت میں کیا جواب دیتا؟ مجھے گھٹنے کے بل یا آنا مجھے گوارا ہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی مجھے گوارا نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, غور کریں, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہے کہ آپ ہر وقت مطیع اور فرما بردار رہتے تھے, ہر وقت آپ کی اطاعت کرتے تھے. اور کیوں نہ کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. مسلمانوں, لیکن آج ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں. ہر کام میں, ہر معاملات کے اندر ہمارا الٹا حال ہے. ہم اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی ہر بات میں مخالفت کر رہے ہیں. ہماری شادیوں سے لے کر, ہمارے عرس سے لے کر, ہمارے دیگر معاملات دیکھیں, ہر معاملات کے اندر وہی حال ہے. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شروع کر دی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت چھوڑ کر آپ کے حکم کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. مسلمانوں, یہاں مؤذن اذان پکار رہا ہوتا ہے,
اور میری قوم کے نوجوان، میری قوم کے لوگ جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی چالو رہتی ہے، یا پھر کرکٹ کے میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے، حیا علی الفلاح، مؤذن پکار رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، اور ہم نے کامیابی کو کہیں اور تلاش کرنا شروع کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کرکٹ کے اندر کامیابی ہے، ہم سمجھتے ہیں کھیل کے اندر کامیابی ہے، لہو لعب کے اندر کامیابی ہے۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں بعد اس کے کہ ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، سب کو معلوم ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ثواب ہے اور نماز کو چھوڑنا گناہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ شادیوں کے اندر ناچ گانے کرنا یہ حرام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح سے قوالی آج ہو رہی ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں معلوم ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو آج رسم و رواج کے اندر ہم پل رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، سب کو معلوم ہے من بعد ما تبین، جبکہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، ہدایت ظاہر ہو چکی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرتے ہیں غیروں کی، جو مومن نہیں ہیں ان کے طریقہ کار پر چلتے ہیں، جبکہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقہ کار پر نہ چلا۔ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ ہم چلتے انہی کے طریقے پر ہیں، ہمارا راستہ انہی کا راستہ ہے۔ مسلمانوں آگے فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ فرماتا ہے اگر جو ایسا کرتا ہے اسے ہم جہنم میں ڈھکیل دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ مسلمانوں کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ اپنی یہ زندگی جو ہے اس کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہ گزاری تو کامیابی کبھی نہیں ملے گی، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ کر صحابہ کرام مٹھی بھر تھے لیکن کامیاب صرف اس لیے تھے کہ آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ وہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، اس لیے کہ ابھی میرے بعد حضرت علامہ مولانا فخر الدین حشمتی صاحب کا بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے بازار کا رخ کیا میرے آقا نے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گھر ہے جسے قبہ نما بنایا گیا ہے، گنبد کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ بازار کے اندر وہ گھر تھا جسے قبہ جیسا بنایا گیا تھا، گنبد جیسا بنایا گیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، اس میں کون رہتا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ اس گھر کے اندر ایک انصاری صحابی رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظریں گھمائی، بات مکمل ہو گئی، واپس آ گئی۔ دوسرے دن جب وہ انصاری صحابی اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملاقات کے لیے تو جیسے ہی اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آئے اور سلام کیا، میرے آقا نے اپنے رخ مبارک کو پھیر لیا، چہرہ انور کو پھیر لیا۔ مسلمانوں نماز چھوڑ کر کرکٹ کے اندر وقت ضائع کرنے والوں، لہو لعب کے اندر وقت ضائع کرنے والوں، یاد رکھنا اگر قبر کے اندر میرے آقا نے رخ پھیر لیا پھر کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں وہاں ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے۔ قبر کے عذاب کو آسان نہ سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جنتی ہونے کا ہم اتنا ہی یقین کرتے ہیں کہ جتنا جنت کے حق ہونے کا یقین کرتے ہیں، اتنے جنتی ہونے کے یقین کرتے ہیں ہم، لیکن حال یہ ہے کہ جب بھی عذاب قبر کا سنتے تھے زاروں قطار روتے تھے، یہاں تک کی روایت میں آتا ہے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، گیلی ہو کر پھر داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا آخرت کا سن کر اتنا نہیں روتے ہو، محشر کا سن کر اتنا نہیں روتے ہو، جہنم کا سن کر اتنا نہیں روتے ہو، قبر کے عذاب کا سن کر اتنا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ سنو قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کامیاب ہوئے تو آگے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں ناکام ہوئے تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو مسلمانوں، قبر کا عذاب آسان نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے رخ کو پھیر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف رخ کیا وہاں جا کر سلام کیا، پھر آقا نے چہرے کو پھیر لیا، پھر سامنے سے آ کر سلام کیا،
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر رخ مبارک کو پھیر لیا۔ مسلمانوں اس دن سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو آقا چہرے کو پھیر لے، کہیں رخ مبارک کو پھیر لے۔ اس دن کیا بنے گی ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ کون ہمارا سہارا بنے گا؟ کون ہمیں آسرا دے گا؟ اگر آقا نے ہی آسرا نہ دیا، آقا نے ہی سہارا نہ دیا، تو اس وقت کون ہمارا سہارا بنے گا؟ مسلمانوں سب کو ناراض کرو چل جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر والے مانتے نہیں، گھر والی نہیں مانتی، اور بچے نہیں مانتے اس لیے ہم نے ڈی جے رکھا تھا، گھر والے نہیں مانتے اس لیے ہم نے شادیوں میں ناچ گانے رکھے تھے۔ یاد رکھنا سب ناراض ہو گئے چلے گا، آقا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ بہرحال اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس صحابی انصاری صحابی نے میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ناراض ہو، آپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ مجلس برخاست ہوئی، صحابہ جانے لگے، وہ انصاری صحابہ سے ملتے اور پوچھتے کیا وجہ ہے، کیا بات ہو گئی ہے آقا آج مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ تو مسلمانوں کبھی اس بات کو سوچا آپ نے کہ آقا ہم سے بھی کیوں ناراض ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج جو ہمارے درمیان جو معاملات ہے، آج جو خستہ حالی ہے، آج جو ہمارے حالات ہے، کہیں آقا تو ناراض نہیں ہوئے ہیں ہم سے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے روٹ تو نہیں گئے ہیں؟ سوچو اور فکر کرو اور آقا کو منانے کی کوشش کرو۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ آقا کی کوئی واقعہ ہو گیا ہے، آقا آج مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ آقا کے ناراض ہونے کی وجہ تو نہیں معلوم، آقا کیوں ناراض ہے پتہ نہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ کل آپ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تھا، آقا آپ کے گھر کے قریب سے گزرے تھے، آپ کے قبہ نما گھر کو دیکھا تھا نا، تو صرف پوچھا تھا یہ گھر کس کا ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، صرف پوچھا تھا اس گھر میں رہنے والا کون ہے، اور ہم نے آپ کا نام بتا دیا تھا۔ کہاں ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ قبہ نما گھر آقا کو پسند نہ آیا، ہم اور آپ ہوتے نا تو جا کر پہلے معافی مانگتے اور پھر بہت سارے کام کرتے دکھاوے کھیل، لیکن وہ صحابی رسول ہیں، ان کا معاملہ یوں تھا، انہوں نے کوئی دکھاوے والا کام نہ کیا، بلکہ ان کا حال یہ ہے انہوں نے اس وقت کے ہتھیار جمع کیے جو گھر کو توڑنے والے ہوا کرتے تھے، اور پہلے جا کر اپنے قبہ نما گھر کو مسمار کیا، اس کو توڑ دیا، زمین بوس کیا، اور اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہوتا یوں کہ آ کر ظاہر کرتے، آ کر بتاتے کہ آپ کی محبت میں یا رسول اللہ ایسا کیا ہے، لیکن واپس آنے کے بعد بتایا بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دوبارہ اسی محلے سے ہوا، اسی راستے سے ہوا، تو پوچھا کہ اس صحابی کا جو گھر تھا قبہ نما، یہ گھر کہاں چلا گیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناراضگی کے خوف سے انہوں نے اپنے گھر کو توڑ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور پھر ایک تاریخی جملہ کہاں ہے، وہ جملہ بغور سننا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر تعمیر انسان کے لیے وبال جان ہے، ہر تعمیر۔ آپ سوچیں انسان جتنی بھی تعمیرات کرتا ہے، گھر بناتا ہے، یہاں تک کہ حال یہ ہے پوری زندگی پیسے کمانے میں، دولت کمانے میں لگا دیتا ہے، اور جب دولت جمع ہوتی ہے تو اسے سکون نہیں ملتا، پھر کیا کرتا ہے وہ انسان؟ وہ پھر سوچتا ہے میرا اچھا گھر ہو جائے، میرا اچھا بنگلہ ہو جائے، اور جب بنگلہ بناتا ہے تو پھر حال یہ ہے کہ مشکل سے 10 سال 15 سال نہیں رہ پاتا اس کے اندر۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ کامیابی چاہتے ہو یہی ایک راستہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔